السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، یعنی اپنے کیریئر کو آسمان کی بلندیوں پر کیسے لے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ واقعی یہ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پاور رکھی ہے، کوئی نہ کوئی کرنٹ اور خوبی رکھی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، بلکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ویسے تو تمام انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ تو ایک بنیادی مقصد ہے۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت رکھی ہے جو یونیک ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی، تھوڑے پڑھے لکھے لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ خود شناسی کر لیں۔ تو پڑھائی، نالج ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن خود شناسی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو خود شناسی جو ہے، یہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں اربوں انسان ہیں، لیکن ان میں سے چند ہزار بلکہ چند سو ہی خود شناس ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ سائنسدانوں میں آئنسٹائن ہے، ایڈیسن ہے۔ ایڈیسن نے تقریباً 1250 سے زائد جو ہے وہ دریافتیں کی، جن میں سے ایک بلب بھی ہے۔ پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ اس کا ایک عشق تھا، ایک اس کا جنون تھا، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا جو ہے وہ روشنی سے مستفید ہو رہی ہے، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے اولیاء ہیں، علی بن عثمان حجویری جو ہیں، انہوں نے خود شناسی کی کہ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، تو آج نہ صرف ان کا نام زندہ ہے بلکہ ان کا کلام بھی زندہ ہے۔ اسی طرح سے بابا بلے شاہ ہیں۔ تو یہ لوگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں جن کا تعلق انڈیا کے ایک گاؤں بھاروا سے ہے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان آئے اور کراچی میں آباد ہوئے۔ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے اور بہت ہی مغموم اور تکلیف میں اور فائنینشلی پرابلمز میں تھے، یہاں تک کہ انہیں کراچی کے بازاروں میں نالے پراندے اور یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی چیزیں، کھلونے یا ٹافیاں وغیرہ بیچنی پڑی۔ پہلے پیدل بیچتے رہے، پھر سائیکل پہ بیچتے رہے۔ اور ایک دن ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، تو کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اس کی ہیلپ نہیں کر رہا، بلکہ گاڑیاں آرام سے پاس سے گزرتی جا رہی ہیں، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، کوئی ایک آدھ بندہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے دل میں بڑا یہ درد پیدا ہوا
کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے. تو اس بندے نے اس انسان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اس طرح کرم کیا کہ اس کو خود شناسی دے دی. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں. کیونکہ اسے خوشی ہوئی، اس کا جو ٹائم صرف ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور خوشی ہوئی، مزہ آیا، جس سے اس کو سمجھ آئی کہ مجھے تو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہے. تو آج وہ انسان پوری دنیا میں جانا جاتا ہے جس کا نام عبدالستار ایدھی ہے. دیکھیں، خود شناسی نے ایک انسان جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن خود شناسی جو ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے. اگر کوئی بہت پی ایچ ڈی شخص ہے اور اس کو خود سے آگاہی نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہو سکتا ہے جو میٹرک پڑھا ہے اور اس نے خود کو جان لیا کہ میرے اندر جو ہے وہ بزنس کی صلاحیت ہے، اور اس نے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی شروع کر دی، اور وہ آج پاکستان کا 5ویں نمبر پر امیر ترین شخص ہے جس کا نام ملک ریاض ہے. حالانکہ وہ میٹرک بنتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں کئی پی ایچ ڈی گھوم رہے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں اور نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار پھر رہے ہیں. تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود شناسی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ خود شناسی مل جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بتا دے کہ تو نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں وہ کام کروں. اگر وہ کام کرے گا وہ تھکے گا بھی نہیں، اسے اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی، وہ کامیاب بھی ہوگا، وہ جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا اور وہ آگے نکل جائے. نہیں ہے نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں. تو اتنی اعلیٰ مخلوق ہے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بے مقصد کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دے اور اس مقصد تک نہ پہنچ سکے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے. تو میرے بھائی، سب لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ تہیا کر لیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کس طرح؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کامیابی ہے کیا. کامیابی یہ نہیں ہے جو آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ ان کے دنوں میں دن رات جو ہے وہ ذہنوں میں یہی خواب ہے کہ کسی طرح سے وہ باہر چلے جائیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے آپ کو پہچانا تو 1200 مربع کلومیٹر سے زیادہ ایریے پر حکومت کی. اور جب ان کے پاس خود شناسی نہیں تھی تب انہیں اونٹ چرانے بھی نہیں تھے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تو اونٹ بھی چرا نہیں سکتا تھا. اکثر ان کو ان کے باپ سے مار پڑتی تھی کہ تمہیں اونٹ نہیں چرانے آتے، اس طرح اونٹ چراتے، کوئی نہ کوئی نقصان کراتے تھے. تو یہ خود شناسی جو ہے، خود کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے. وہ ایک شعر ہے اس میں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا.
تو جب کسی کو نقصان کا احساس نہیں ہوتا تو وہ قوم سوئی ہوتی ہے، اس کی حالت پر کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے ہے، کم پڑھا لکھا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ چند چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ خود شناسی، یا اقبال نے جس کو خود ہی کہا ہے، وہ جان لیں گے، تو اگر آپ خلوص نیت سے اس پہ عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 آپ نے یہ دیکھنا ہے، اللہ سے دعا کر کے پوچھنا ہے کہ مجھے کس لیے بنایا، اور اللہ نے اگر آپ پر مہربانی فرما دی کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے، کیونکہ جو شخص اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہ پہچان لیتا ہے، تو ایک حساب سے وہ اللہ کی مرضی جو ہے اس پہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اس پہ سمجھ لیں کہ وہ غافل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ علامہ اقبال نے قوم کو خواب غفلت سے جگایا کیا؟ سارے لوگ جاگ نہیں رہے تھے، سارے لوگ کام کر رہے تھے، جاگتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن اصل میں وہ اندر سے سوئے ہوئے تھے۔ تو وہ چیز ہوتی ہے جاگنا، جب آپ کے اندر کا انسان جاگ جائے، وہ جاگ ہوتی ہے، وہ بیداری ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اس کے لیے نمبر 1 نوٹ کر لیں، نمبر 1 آپ نے خود کی آگاہی لینی ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں کس لیے بنایا گیا ہوں، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ دنیا میں وزٹ کریں، دنیا کو دیکھیں، آپ مختلف کاموں کو دیکھیں یا کریں، اور آپ کو جس کام میں مزہ آتا ہے دیکھنے کا یا کرنے کا، آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے اس طرف، آپ اس میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو آپ جان جائیں کہ یہ میرا کام ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ ویسے بھی دنیا کو دیکھنے سے جو ہے وہ ایک انسان کے ذہن اور دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا دل و دماغ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک جگہ میں رہتا ہے تو وہ اس پانی کی طرح جو ایک جگہ ہی رہے بدبو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اس کا ذہن ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے لوگوں سے ملنا، دیکھنا، چیزوں کو مشاہدہ کرنا، مختلف کاموں کا، اس سے اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو ہے وہ رجحان کس طرف ہے، اور جب اس کو وہ یہ پتہ چل جائے گا تو اس کام میں وہ جب پڑھے گا تو وہ بہت آگے جائے گا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ اس کام میں اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے، وہ کتاتا ہی نہیں ہے، وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ
ایک پوائنٹ ہے جس سے اپنے آپ کو جان سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہر انسان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. مثلاً کہانی سننا. کہانی جب تمام انسان جو ہیں وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے ہیں یا فلم دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکٹر بن سکتے ہیں. وہ ایک نیچرل تمام لوگوں کی کامن چیز ہے. تو وہ تو اس سے کوئی اچھا سبق بھی مل سکتا ہے لیکن اکثر تو اس میں برے سبق ہی ملتے ہیں. بہرحال وہ تو ایک بیماری ہے کہ جب آپ اس کو شروع کر دیں گے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا وقت ضائع ہوگا. آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے. تو اس سے کہانی پڑھنا, کئی لوگوں کو رسالے, کہانی اور فلمیں, ڈراموں وغیرہ کا شوق ہوتا ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ سارا دن بھی بیٹھے رہیں تو تھکتے نہیں ہیں. لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. وہ تو ایک تفریح والی چیز ہے. آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہے, اس کام ہے, کوئی تفریح نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ دنیا میں وزٹ کر کے, دنیا کو دیکھ کے, کاموں کو دیکھ کے یا ان کو کر کے تو اپنی یہ صلاحیت جان سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے اس میں, نمبر 2, کہ آپ کو کوئی مرشد اچھا مل جائے. اچھا مرشد میری مراد یہ روایتی مرشد نہیں ہے. آپ کا کوئی ٹیچر ہو, جیسے علامہ اقبال کو میر حسن مل گئے تو کوئی ٹیچر ہو, کوئی آپ کا ہنر کے لحاظ سے کوئی استاد ہو یا روحانی پیر جو ہوتے ہیں وہ ہو, کوئی بھی ایسا مل جائے تو اس کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں, اس کو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ آپ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے نقصان اٹھا رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روایتی پیر جو ہیں وہ فائدہ دینے کے بجائے فائدہ لیتے ہیں. تو استاد پیر وہ ہوتا ہے جو فائدہ دیتا ہے, اور اس میں ہم نے مہر لگا دی ہوئی ہے یہ روایتی شاہ صاحب, پیر صاحب. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ٹیچر ہو سکتا ہے جو آپ کو کوئی نئی چیز بتائے, جو آپ کو لگے کہ مجھے اس چیز کا نہیں تھا پتہ, میرے اندر یہ چیز سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے جگا دیا. وہ آپ کا مرشد ہے, وہ آپ کا پیر ہے. اس کی قدر بھی کریں, اس کے ساتھ اٹیچ رہیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی پیر کا عمل نہیں ہوتا, یقین کا عمل ہوتا ہے. یہ ڈھکوسلے ہیں, یہ ان فراڈیوں کے بنائے ہوئے کوئی ایک سمجھ لیں کہ ٹرکس ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے, کہ اگر پیر صاحب کوئی نماز نہیں پڑھتے یا کوئی اور غیر اخلاقی کام کرتے ہیں تو مرید صاحب اس سے بدظن نہ ہو بلکہ پھر بھی ان کے ساتھ لگے. وہ مرید صاحب جو ہیں وہ پہلے غریب ہیں, پریشانی لے کر پیر صاحب کے پاس گئے ہیں تو ان کے پاس سے جب آئے تو اور غریب ہو گئے, کیونکہ 100 روپیہ 200 500 پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ایسا میرا مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے اندر کو جگا دے, ایسا کوئی آپ کا پیر ہو, استاد ہو, تو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عرب کے بدو جڑے ہیں تو پھر ان کے اخلاق دیکھیے, انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پہچانا ہے. پھر ان کا عروج دیکھیے, وہ لوگ جو زمین پر رینگتے تھے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے.
جن سے اس وقت کی سپر پاورز جو ہیں وہ نیست و نابود ہوئی. کیا وجہ تھی؟ کہ ان کو پیر ایسے ملے تھے جنہوں نے ان کو خود شناس کر دیا. اس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھیں، آج کل نیٹ کا دور ہے، ریسرچ کریں، اچھی اچھی چیزیں دیکھیں اور بھٹکے نہ. جو چیز آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ ہی فوکس کریں. اگر بیچ میں کچھ ادھر ادھر سے آ جاتا ہے تو اس سے اوائڈ کریں، ورنہ آپ کھو جائیں گے، اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. کتابیں پڑھیں، خاص طور پر قرآن کریم پڑھیں اور ترجمہ اور تشریح سے پڑھیں. اس میں ایسے ایسے واقعات، ایسا اسلوب ہے کہ جو آپ کے دل کو جگا دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود شناسی عطا کر دے. بعض اوقات انسان، بلکہ اکثر اوقات انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو کوئی غم پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ خود شناس بن سکتا ہے، وہ خود ہی کو جان لیتا ہے. کیونکہ اس کے دل سے درد جب نکلتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے خود شناسی. اور جسے خود شناسی عطا ہو جائے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا ہے. وہ خواہ سائیکل پر سفر کرنے والا عبدالستار عیدی ہو تو وہ جہازوں میں جا کے اپنے کام کو پوری ورلڈ میں جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ عمر فاروق ہو تو وہ 1200 مربع کلومیٹر پر حکومت کر سکتا ہے. وہ ایڈیسن ہو تو اس نے جو پوری دنیا کو روشن کر دیا. اس کے علاوہ اور بے شمار مثالیں ہیں. تو کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے، کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جس کو خوشی بھی ملے، عزت بھی ملے، پیسہ بھی ملے اور آسانی بھی ملے. وہ ہوتا ہے خوش نصیب اور کامیاب انسان. اور ان باتوں پر عمل کر کے اگر وہ خلوص نیت سے کام کرتا ہے، جستجو کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. دعا کرنے سے بھی، کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے خود شناسی عطا کر دے، یا اللہ مجھے خود آگاہی عطا کر دے. تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے اور وہ خود شناسی عطا کرتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ سے بھی بندے کو خدا مل جاتا ہے. یعنی وہ کوئی گناہ کرتا ہے لیکن اسے احساس ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر اسے خود شناسی عطا کر دیتے ہیں، جس سے وہ پھر اپنے کام کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے جو بندے کو خود شناس بنا دے. یہ سب سے بڑا انعام ہے خود شناسی. تو میں اس کا خلاصہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے ہنر کو، اپنی خوبی کو، اپنی پاور کو، اپنی صلاحیت کو جاننے کے لیے دنیا کو دیکھیں. جتنی آپ میں استطاعت ہے اس کے مطابق آپ پھریں، دیکھیں، چلیں.
اور اس سے جو ہے وہ آپ کا دل و دماغ وسعت حاصل کرتا ہے۔ اچھے لوگوں، قابل لوگوں سے رابطہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے جو ہے وہ کچھ حاصل کریں، لیکن یہ برے لوگوں سے بچیں۔ یہ جو برائے نام پیر وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچیں کہ یقین پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ اور پھر ہندو بھی تو یہی کرتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں جی یقین کامل ہے ہمارا، تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ تو ایک فراڈ تھا جو لگایا ہوا تھا لوگوں کو۔ آج کل اللہ کے فضل سے لوگ اس سے کافی حد تک نکل چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے رابطہ جو آپ کو کچھ دیں، جو آپ کو فائدہ دیں، نقصان نہ دیں۔ کتابیں، خصوصاً قرآن پاک، اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی غم، تکلیف وغیرہ آتی ہے تو اس پہ صبر کریں اور اس میں اللہ کو یاد کریں تو ٹوٹے دلوں کی فریاد وہ بہت سنتا ہے۔ ویسے بھی دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہا کر توبہ کریں اور اپنی منشا جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس ڈگر پہ چلتے ہیں اور اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں، پھر اس کے لیے صحیح کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اور آپ یہ یقیناً کریں گے کیونکہ یہ آپ کا شوق ہوگا، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ملک ریاض بن سکتے ہیں، آپ عبدالستار عیدی بن سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ خواجہ فرید اور علی بن عثمان حجویری بن سکتے ہیں، آپ جو ہے بلے شاہ بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے جس چیز کی اور آپ وہ والا کام کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔